اقبال کا تصور عشق و عقل۔ اقبال کے تصور عشق و عقل پر روشنی ڈالتے ہوئے اقبال کے ہاں عشق کو اگرچہ عشق پر ترجیح دی گئی ہے یا عقل پر، اقبال کے یہاں عشق کو اگرچہ عقل پر ترجیح دی گئی ہے لیکن دونوں لازم و ملزوم نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اکثر مقامات پر عشق اور عقل کا موازنہ کیا ہے۔ ان کے ہاں عشق و عقل کہیں باہم معاون نظر آتے ہیں اور کہیں ایک دوسرے کے حریف۔ ذیل میں ہم ان کے دونوں قسم کے تصورات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ پہلی بات کرتے ہیں تصور عشق۔ اقبال کے نزدیک عشق کا مفہوم کیا ہے؟ ان کے نزدیک عشق کا مفہوم وہی ہے جو مولانا روم کے ہاں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ خلیفہ عبدالحکیم ہمیں بتاتے ہیں کہ اقبال نے عشق کے مفہوم میں بڑی گہرائی اور وسعت پیدا کر دی ہے اور اس بارے میں وہ خاص طور پر عارف رومی کو شاگرد رشید ہیں۔ اقبال نے حکمت و عرفان کے بیش بہا جواہر اسی مرشد سے حاصل کیے ہیں، لیکن عشق کے بارے میں وہ خاص طور پر رومی کا ہم آہنگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رومی عشق کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک عشق تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ وہ عشق کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اور اے دوائے نحوت و ناموس را، اے تو افلاطون و جالینو سے ماں۔ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی فروغ اقبال میں لکھتے ہیں کہ اقبال بھی عشق کی کیفیات و تاثرات میں وہیں جا پہنچتے ہیں جہاں ان کے مرشد حضرت رومی تھے۔ اگرچہ وہ جوش و مستی جو رومی کے یہاں ملتی ہے اقبال کے یہاں نہیں ملتی، لیکن کم از کم فکر سخن میں وہ رومی سے ہرگز پیچھے نہیں رہے۔ اقبال عشق سے کیا مراد لیتے ہیں، ان کی شرح تو انہوں نے اپنے اشعار میں بار بار کی ہے۔ نکلسن کے نام ایک خط میں وہ لکھتے ہیں: یہ لفظ عشق نہایت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ رومی بھی یہی کہتے ہیں: ہر عنصر اپنی تکمیل کے لیے دوسرے عنصر سے آمیزش کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس عشق کی بدولت جمادات اپنے آپ کو نباتات میں محو کر کے ترقی کرتے ہیں، نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسان تک ترقی اسی جذبے کی بدولت ہوتی ہے کہ جمادی محو گشتے و درمبات کے غذائے روح گشتے نامیات، ہر یکی ہر جا فرود ہم چوئیخ کے بدے پراں وجودیاں چو ملخ۔ اقبال اس خیال میں پوری طرح رومی کے ہم نوا ہیں کہ تکوین، بقا اور ارتقاء سب کا ضامن عشق ہے۔ صوفیاء کے ہاں بھی عشق پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں تصور عشق کے دو پہلو ہیں، یعنی تاثراتی یا جذباتی اور نظریاتی عشق۔ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں اور باہم مخلوط بھی۔ نظریاتی عشق کے حامل صوفیاء بالعموم فلسفہ زدہ ہیں اور وہ عقل کے استدلال پیش کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں تاثراتی یا جذباتی صوفیاء ہیں جو جذبات و احساسات کے ساتھ عشق کی کیفیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کی عقلی توجیہ نہیں کرتے۔ صوفیوں کے ہاں عشق کے مفہوم اور اقبال کی رائے کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ صوفیوں کے نزدیک عشق وہ ہے جس کو وہ اپنی اصطلاح میں عشق مطلق کہتے ہیں یا عشق حقیقی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ عشق حقیقی دراصل مجرد محبوب اور اس کے محبوب کی لگن کا نام ہے۔ جیسے دیکھا نہیں وہ اس کے لیے صوفی تمام عمر آرزو کرتے اور تڑپتے رہتے ہیں اور وہ اس محبوب تک پہنچنے کے لیے اس عشق میں کامرانی کے لیے ایک ظاہری ریاضت کو ضروری تصور کرتے ہیں۔ اس ظاہری ریاضت کا نام عشق مجازی ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق عشق مجازی کے بغیر آدمی عشق حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کی خودی میں، انسان کی فطرت میں یہ عشق کا جذبہ موجود ہے جس کی بدولت وہ اپنے خوب تر بہتر کی آرزو کرتا ہے۔ صرف آرزو ہی نہیں کرتا بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے۔ کون کس کا محبوب ہے اور کون کس کی منزل ہے، یہ ہر شخص کے اپنے پیمانہ نظر پر منحصر ہے۔ صوفی اسی جذبے کو عرف بنا کر یعنی سبلیمیٹ بنا کر خدا سے اس کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ یہی صوفیوں کا تصور عشق ہے۔ اقبال نے اس فطری جذبہ عشق کا تصور ایک اور زاویے سے دلایا ہے، یعنی صوفی کہتا ہے کہ نصب العین تک پہنچنے کے لیے خودی کو مٹانا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک عشق کی
علامت یہ ہے کہ مادی وجود کو مٹا دیا جائے۔ اقبال کے نزدیک خودی کی تربیت ضروری قرار پا ہے، نہ کہ اس کا مٹا دینا۔ فرد فعال محمود سے درگزر، خودی کو انگا رکھ ایازی نہ کر۔ اقبال نے بار بار کہا ہے کہ خودی عشق سے استوار ہوتی ہے، اور یہ عشق نہ تو وہ صوفیانہ عشق ہے جو خود کو فنا کر کے کمال حاصل کرتا ہے، اور نہ مجازی عشق ہے جو معمولی آرزوؤں کے لیے تڑپتا ہے، بلکہ اقبال کے نزدیک عشق کا تصور بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کے لیے اقبال نے کئی تعبیریں اور تفسیریں بھی کی ہیں۔ مرد خدا کا امر عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اقبال کے مرشد روحانی مولانا روم کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ رومی کے زمانے میں ایک طرف فلسفہ اور علم کلام زوروں پر تھا، تو دوسری طرف صوفیہ نے عشق کی راہ اختیار کر لی تھی۔ اس لیے رومی کے کلام میں عقل و عشق کی آمیزش بھی ہے اور آویزش بھی۔ یہی حال اقبال کا ہے۔ اس کے ہاں بھی عقل و عشق اور دین و دانش کہیں باہم معاون نظر آتے ہیں اور کہیں ایک دوسرے کے حریف۔ عقلیات نے جو ترقی گزشتہ 200 سال میں کی، وہ رومی کے زمانے میں فلسفہ اور سائنس کے مقابلے میں 1000 فرسنگ آگے ہے۔ اس لیے روحانیت کو جو خطرہ رومی کے زمانے میں فلسفہ سے محسوس ہوتا تھا، وہ اس کے مقابلے میں اشر و شیر بھی نہ تھا، جو زمانہ حال کے طبیعی سائنس اور اس سے پیدا شد نظریہ حیات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ زمانہ تو بقول اقبال آتش زن ہر خرمن ہے، اور تمام اقوال کہن اور ان کے مسلمات اس آگ کا ایندھن بن گئے ہیں۔ اس الحاد آفرینی کے خلاف اقبال کو اتنے زور و خروش سے جہاد کرنا پڑا جو رومی کے ہاں بھی نظر نہیں آتا۔ رومی میں عشق و مستی اقبال کے معاملے میں کہیں زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن عشق و عقل کے تقابل میں اقبال نے بعض نکات ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ رومی میں کم نظر آتے ہیں، مگر اقبال نے عقل و عشق کے متعلق جو کچھ کہا وہ اساسی طور پر رومی کے الفاظ میں موجود ہے، اور جا بجا اقبال اس سے فیض حاصل کرتا اور مریدی کا اقرار کرتا ہے، لیکن اقبال نے اس کو وسعت دی ہے جو پہلی نظر نہیں آتی۔ اقبال کے نزدیک نوائے زندگی کے نشیب و فراز ہی کی بدولت ہیں۔ یہ عشق ہی ہے جس کی بدولت مٹی کی تصویروں میں سوز پیدا ہو جاتا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ جس طرح پھول کی شاخ میں سحری کی ہوا کا نم سما جاتا ہے، اسی طرح عشق انسان کے ریشے ریشے میں جذب ہو جاتا ہے۔ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم۔ محمد اقبال جاوید اقبال کے تصور عشق کے بارے میں لکھتے ہیں: عشق ان کے نزدیک ایک ہزار شو حقیقت ہے۔ یقین و ایقان کی انتہائی رفعت کا دوسرا نام عشق ہے۔ جب یہ جذبہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ڈوبتے آفتاب کو بھی لٹا لیتا ہے۔ صحرا آور دریا اس کی ایک ٹھوکر سے دو نیم ہو جاتے ہیں، پہاڑ رائی بن جاتے ہیں، آتش نمرود گلزار بن جاتی ہے، نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جلال سے کائنات لرز جاتی ہے، سماوی رفعتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، عرب کے شتربانوں کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے گریباں آ جاتے ہیں، اور انسان ایک ہی جست میں زمان و مکان کی قید سے آگے نکل جاتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ الغرض اقبال کا عشق انسان کو ابدیت کے مقام کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور کائنات کے رموز سر برجستہ اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اقبال کے تصور عشق کا ایک اہم پہلو عشق محمدیہ ہے۔ اس زمن میں مولانا صلاح الدین احمد لکھتے ہیں کہ اقبال کے ناصر عشق میں عشق محمدی مقام اولین رکھتا ہے۔ اقبال کے فکر رسا نے خودی یا ایمان کامل تک پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا، وہ خود بخود اپنے منشا کی تکمیل کے لیے جناب رسالت مآب کی ذات گرامی تک پہنچ گیا۔ یہ منزل اس کے لیے مقام حیرت کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اس یافت کا اثر شاعر کے فکر و وجدان پر اس شدت سے ہوا کہ وہ اس کی شخصیت اور اپنی تخلیق دونوں میں عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک داستان گو بن گیا۔ اور پھر اس احساس کی ترفیع کے بعد اقبال نے انسانیت کاملہ کا وہ زندہ تصویر پیش کی جسے وہ مرد مومن کا نام دیتا ہے،
جس کے ناموس ایمان میں شمع عشق فروزہ، جس کے ہاتھائے ایقان میں یقین بالذات عیاں، اور جس کے منصب عالی میں نور عمل نمایاں ہے۔ مومن کا نام اس زمین پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث اور سیرت رسول کا نمونہ ہے، اور وہ اس مشن کی تکمیل کرتا ہے جس کی اساس تقدیر الہی نے 14 صدیاں گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ سے رکھوائی تھی۔ مومن کا قلب گرداختہ اس حرارت کا امین ہے جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ گرم ہوا۔ مومن کی چشم بصیرت اسی نور سے روشن ہے جو بلال کی آنکھوں میں چمکا، اور مومن کی فرد عمل اسی ذوق کی رہین ہے جو فاروق اعظم کو عطا ہوا۔ پھر کائنات کی وسعتیں اس کے لیے محدود اور موجودات کی رفتیں اس کے لیے کیوں نہ سرنگوں ہو جائیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک عشق خودی کا جزو ترکیبی ہے، اور یہ عشق صوفیانہ عشق نہیں ہوتا جو فنا کے ذریعے کمال حاصل کرتا ہے، اور نہ ہی یہ عشق مجازی ہوتا ہے جو معمولی خواہشوں پر تڑپتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق اور خودی لازم و ملزوم ہے۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک عشق میں اس فطری میلان، بقا و ارتقاء کا نام ہے جو قلب انسانی ہی میں نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اقبال کے تصور عشق میں خودی کے عنصر کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم دراز ہیں کہ خودی عشق سے استوار ہوتی ہے، خودی کا عمل بھی عاشقانہ ہے، خودی کی پیکار رقیبانہ نہیں عاشقانہ ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق ہی نہیں بلکہ عقل بھی خودی کا ایک جزو ترکیبی ہے۔ ان کے نزدیک خودی کی منزل جہان نو، اور یہ منزل عشق اور عقل ہی کی مدد سے حاصل آتی ہے۔ تصور عقل، اقبال نے عقل کے مقابل میں عقل، عشق کے مقابل میں عشق ہرگز نہیں۔ اقبال نے عشق کے مقابل میں عقل، خرد کو اور زیر کی وغیرہ قسم کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ ان کے نزدیک عقل سے مراد وہ استدلال ہے جو مادہ پرست مادیت کو برتر ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہیں عقل سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے ذہن میں وسوسہ اور شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے۔ عقل سے ان کی مراد علم اور سائنس بھی ہے۔ عقل اقبال کے نزدیک مادی جسم کی اور عشق روح کی علامت ہے۔ کہیں عقل فلسفہ و منطق کے معنوں میں ہے تو عشق صوفیائے باصبا کے جذبہ کا نام ہے۔ اقبال کے نزدیک عقل کی قسمت میں حضور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ اقبال عقل کو بالکل بیکار نہیں سمجھتا بلکہ اس کا خیال ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے عشق کو عقل سے ہی مدد لینا پڑتی ہے، مگر باطن سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے عشق ہی کام آتا ہے۔ عشق ایسا جذبہ ہے، حیات ہے جو مسلسل ارتقاء میں، جس کے سامنے قضا بھی بے بس ہے۔ اقبال ایک جگہ عقل اور عشق کا مباحثہ کرواتے ہیں۔ عقل کہتی ہے، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریاں ہوں میں۔ یہ سن کر دل عشق جواب دیتا ہے، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں۔ اقبال انسان کو عقل کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم، گزر اس عہد میں ممکن نہیں بے چوبے کلیم۔ علامہ صاحب عقل کی عیاری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب کے نزدیک عقل نیک و بد سے واقف نہیں ہے، خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے، خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، خود بیزار دل سے دل خود سے۔ ایک جگہ اقبال عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقل کو ابو لہب کے نام سے موسوم کرتے ہوئے کہتے ہیں، تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب۔ اقبال کے نزدیک ہندی مسلمانوں کے ذہن پر فرنگیوں کا جادو غالب آ چکا ہے، اس جادو کا توڑ صرف مولانا روم کا سوز عشق ہے۔ اقبال میں فرنگیوں کا جادو اثر نہ کر سکا کیونکہ اس کی آنکھ میں مدینہ و نجف کا سرما تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔
عشق محبوب کے لیے بےتاب رہتا ہے اور محبوب کے ایک اشارے پر جان لٹا دیتا ہے، جبکہ عقل سوچتی رہ جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اقبال ایک جگہ عقل دانش کو ایک عذاب قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اقبال نے علم کو عقل کا نمائندہ قرار دیا ہے اور علم و عشق کے امتزاج سے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ اس کے نزدیک علم و عشق کے تعاون سے یہ دنیا جنت بن سکتی ہے اور ایک صالحہ زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک عقل خود اہل مغرب کے لیے زندگی کا ساز و سامان ہے اور اہل مشرق کے لیے عشق کائنات کا راز ہے۔ زیر کی بنا پر عشق حق سناشی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، یعنی آپ زبر نہیں ہو سکتے، زیر بن کر ہی آپ کو عشق حق سناسی تک پہنچنا ہے۔